حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اقوال اللہ کے رسول کہتے کیا تھے, آپ کے افعال اللہ کے رسول کرتے کیا تھے, آپ کی تقاریرات اللہ کے رسول کے سامنے جو کچھ کیا جاتا تھا اس پر سرکار کا ریئیکشن کیا تھا, آپ اس کے موافق رہتے تھے یا اسے منع کرتے تھے. آپ کی صفات خلقیہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جن شمائل جن خصائص کے ساتھ پیدا کیا ہے ظاہری اعتبار سے, آپ کی صفات خلقیہ کہ باطن کے اعتبار سے بہترین اوصاف کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو گناہوں خوبیاں آپ کو عطا کی تھی, اور اعلان نبوت سے کچھ پہلے کے احوال, یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام اعظم کا جو مقام ہے وہ یقیناً بہت ہی بلند اور اونچا ہے. امام اعظم کو مجتہد کہا جاتا ہے. جب کسی شخص پر مجتہد کا اطلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے حدیث میں مہارت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص تو وہ تو حرفن مولا ہے. جب حرفن مولا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجھے فلاں کام آتا ہے, تجھے فلاں کام آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں, جب حرفن مولا ہے تو سب کچھ آئے گا. اسی طرح سے جب کسی کے لیے مجتہد کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کا بھی ماہر ہوگا, وہ حدیث کا بھی ماہر ہوگا, وہ تفسیر کا بھی ماہر ہوگا, وہ اصول حدیث کا بھی ماہر ہوگا, اصول فقہ کا بھی ماہر ہوگا, لغت عرب کا بھی ماہر ہوگا, علم بدیع, علم بیان, علم معانی, کئی علوم کا ماہر ہوگا, جو عام زبان میں کہا جاتا ہے حرفن مولا. تو جب مجتہد کہا گیا تو پھر اب حدیث میں ان کے مقام کو ثابت کرنے کی ضرورت کہاں رہی. اس کے باوجود بھی آج کل ایسے مواقع آ رہے ہیں اور ایسی چیزیں نظر سے گزر رہی ہیں, سننے میں آ رہی ہیں, پڑھنے میں آ رہی ہیں, جو امام اعظم کے مقام کو گھٹاتی ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علم حدیث میں وہ نہیں تھا جو ایک مجتہد کا ہونا چاہیے. ٹھیک, تو انشاءاللہ پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو, اس لیے کہ جب تک حدیث کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی تب تک محدث کی اہمیت بھی معلوم نہیں ہوگی. حدیث کی اہمیت سے ہی محدث کی اہمیت ہے. اگر حدیث نہیں تو پھر کہاں سے محدث, قرآن نہیں تو کہاں سے مفسر, لغہ عربیہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے ادیب. ٹھیک, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ روشنی ڈالنا مناسب رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں مقام مرتبہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تو جس طرح سے قرآن کی جو آیات ہیں, قرآن کے جو احکام ہیں, ان کا ماننا جس طرح سے بندوں پر فرض ہے, اسی طرح سے وہ احکام, وہ احادیث کا ماننا بھی بندوں پر ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں. اور اسی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو ملا کر ایک آیت میں بیان فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی. ایک عام گفتگو میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب اس نے کیا مطلب میں نے ہی کر لیا, اس کا دیکھنا مطلب میرا ہی دیکھنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کی جو اطاعت کر رہا ہے گویا کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی, کہ رسول کی اطاعت کرنا وہ اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلی آیت میں تو اپنے ساتھ رسول کو ملا رہا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت. ٹھیک, اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ, اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ. اب یہ حکم قرآن میں بھی آ سکتا ہے, یہ حکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آ سکتا ہے. تو حکم چاہے قرآن کا ہو, حکم چاہے حدیث کا ہو, ما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا.
اور حدیث رسول ہی کی اہمیت اور اس کی عبادت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے کہ وہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو، ذکر کو نازل کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان کے پاس کیا چیز نازل کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی وضاحت وہ لوگوں کو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے احکام کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث یقین کی بلند اور اونچا مقام ہے، بلکہ اسلام میں اس کا دوسرا مقام ہے. اسلام کے جو اہم ماخذ ہیں جس سے احکام شرع ثابت ہوتے ہیں، اس میں نمبر 1 قرآن ہے. اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ بالکل جو ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. تو اسلام میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور احکام کو سمجھنے کے اعتبار سے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہے. کچھ مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کو سمجھنے میں، احکام شرع کو سمجھنے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے، اس کا کیا مقام اور اس کی کیا حیثیت ہے. قرآن پاک میں نماز کے احکام ہیں، قرآن پاک میں روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکام ہیں، لیکن یہ احکام مجمل ہیں، ایک دم کلیئر نہیں ہے. کہ نماز کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. لیکن نماز کب قائم کرنا ہے، کتنے وقت کی نمازیں قائم کرنا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں وضاحت کے ساتھ، اجمال کے ساتھ تو ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ یہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. پھر ان 5 نمازوں کے اوقات کیا ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے لیکن اجمال کے ساتھ ہے. تفصیل کہاں سے معلوم ہوگی؟ تفصیل معلوم ہوگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بھی اوقات کو بیان کر دیا، ظہر کے بھی اوقات کو بیان کر دیا، عصر، مغرب اور عشاء کے بھی اوقات کو بیان کر دیا. تو نماز کتنے وقت کی فرض ہے، کن کن وقتوں میں فرض ہے، یہ حدیث رسول سے معلوم ہوگا. زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کتنی مدت کے بعد ادا کرنا ہے، ان تمام کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں. زکوٰۃ کی فرضیت قرآن میں ہے لیکن اس کی تفصیل ضروری ہے کہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. ٹھیک، تو قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو مجمل ہیں، جو زیادہ واضح نہیں ہیں. ان کو جاننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ایسے ہی قرآن پاک میں کچھ آیتیں عام ہیں، کامن ہیں، کہ اس کا معنی مطلب اگر پہلے ہی اول سماع میں سن لیں گے، پہلے ہی مرتبہ سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس کا معنی عام ہے، یہ ہر چیز کو شامل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا معنی عام نہیں ہے، یہ ہر ایک کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ خاص چیزیں ہیں جس پر یہ معنی لاگو ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اس کا التباس نہیں کیا، اس کو اس سے مکس اپ نہیں کیا، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور غمگین ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون شخص ایسا ہے جو اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملائے گا؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کہ چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، جو اس کا محل ہے اس محل سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. تو ظلم جیسے کسی کو ناحق مار دیا، کسی کو ناحق مال لے لیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہ ظلم ہے. تو اس سے کون بچے گا؟ صحابہ کرام تشویش کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت تو نازل ہو گئی لیکن ہم میں سے کون ہے جو مطلب اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ظلم سے مراد خاص معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے. اور وہ خاص معنی کیا ہے؟ سورہ لقمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو ملانا یہ بڑا ظلم ہے. تو قرآن میں جو آیت آئی ہے کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملاؤ، اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملاؤ، تو یہ بڑا ظلم ہے. تو اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے نہیں. جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ممکن ہے ہم لوگ بھی وہی سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن پاک میں کچھ احکام ہیں جو مطلق ہیں،
यानी आम ही के माने में है। जब तक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रुजू नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसका सही माना क्या है। जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 38 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुम कि चोर और चोरनी इन दोनों के हाथ काटे जाएंगे, ठीक है, जज़ाअन बिमा कसबा, ये बदला है उसका जो उन्होंने कमाया है चोरी करके, खुदा की नाफरमानी की, इसके बदले में उनके हाथ काटे जाएंगे, ठीक है। कुरान में हुक्म है हाथ काटे जाएंगे। हाथ कब काटे जाएंगे? हाथ कहाँ तक काटे जाएंगे? उंगली के किनारे से लेकर यहाँ तक हाथ कहा जाता है। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, कोहनी से काटेंगे, बाजू से काटेंगे, कहाँ से काटेंगे हाथ? इसका तज़किरा कुरान पाक में नहीं है। कितनी मिक़दार चोरी करने के बाद हाथ काटेंगे? किसी ने 1 रुपया चोरी करके हाथ काट देंगे 1 रुपए के लिए, किसी ने 10 रुपए चोरी करके हाथ काट देंगे 10 रुपए के लिए, नहीं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि कितनी मिक़दार है कि जिसके चोरी करने के बाद हाथ काटा जाएगा, और अगर हाथ काटा जाएगा तो कहां से काटा जाएगा, ठीक। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 38 में इरशाद फरमाता है कि चोर और चोरनी के इन दोनों के हाथ काटे जाएंगे। तो फिक़्ह हनफी में जो उसकी मिक़दार है वो 10 दिरहम है कि जब तक बंदा 10 दिरहम की कोई मालियत कोई चीज चोरी नहीं करेगा उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। कोई 1-2 रुपए की चीज चोरी कर रहा है उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, अगरचे वो चोरी है लेकिन हाथ नहीं काटा जाएगा, उसको हद जारी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 10 दिरहम की अगर कोई चीज चोरी कर रहा है उसका हाथ काटा जाएगा, और हाथ काटा जाएगा तो उसके गट्ठे से हाथ काटा जाएगा, कोहनी से नहीं, बाजू से नहीं, यहाँ से। तो कुरान में तो इसका तज़किरा नहीं था और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका तज़किरा है। तो पता चला कि कुरान को समझने के लिए जरूरी है कि बंदा क्या करे, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करे, अपने आप को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करे, कुरान की आयतों को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करे, जो उसमें इजमाल है, जो उसमें इतलाक है, जो उसमें उमूम है, ठीक। तो इसी तरह से कुछ अहकाम कुरान पाक में मुश्किल है कि मतलब आदमी को उसका सही माना समझ में नहीं आता है कि कुरान में इससे क्या मुराद लिया जाता है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, कि रमजान के महीने में आप लोग खाएं और पिएं यहाँ तक के तारीकी से उजाला जाहिर हो जाए, ठीक है। तो लेकिन कुरान में क्या ताबीर इस्तेमाल की गई, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए काले धागे से सफेद धागा जाहिर हो जाए। अगर यही चीज आप समझ रहे हैं तो माना क्या होगा कि कोई 2 धागे हैं कि उन 2 धागों में से एक काला है एक सफेद है, जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक खाते पीते रहना है रमजान में। और यही माना एक सहाबी रसूल ने भी लिया, हज़रत अदी इब्न हातिम है, सही बुखारी की हदीस है जिस नंबर 1916। आप फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मैं घर गया, अपने तकिए के नीचे 2 धागे रखा, एक काला था एक सफेद था, सोया, सो के उठा, उसके देखा शहर का वक्त हो गया है लेकिन धागे वैसे ही हैं, काले धागे से सफेद धागा हटा ही नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक के जो है काले धागे से सफेद धागा जो है जाहिर हो जाए। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह कुरान में तो ये हुक्म है और मैं तो धागे अपने तकिए के नीचे रखा भी लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, काले से गोरा सफेद ये जाहिर नहीं हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां पर धागे मुराद नहीं है, कुरान में जो आयत आई है उसका जाहिर मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुराद क्या है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए अंधेरे से उजाला जाहिर होता है। जब तक रात की तारीकी है खाते पीते रहो, लेकिन जैसे ही सुबह शादी हो गई अब खाना पीना जायज नहीं है जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए, ठीक। तो कुरान की कुछ आयतें हैं जो मुजमल हैं, कुरान की कुछ आयतें हैं जो मुश्किल हैं, कुरान की कुछ आयतें हैं जो उमूम हैं, जिनमें उमूम है। तो जरूरी है उन चीजों को समझने के लिए बंदा क्या करे, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रुजू करे। तो ये हदीस की अहमियत है और इसी अहमियत के पेश नजर सहाबाए किराम ने उसका खूब एहतमाम भी फरमाया। सहाबाए किराम ने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया अपने सीनों में, फिर उसके बाद मदीना से हिजरत की दीगर ममालिक की तरफ और कुरान और अहादीस की तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। ये इस्लामी तालीमात की अहमियत थी, ये कुरान और हदीस की तालीमात की अहमियत थी जिसको सहाबा किराम ने मदीनतुर रसूल को छोड़ा और छोड़कर दीगर शहरों की तरफ सफर किया और इस्लाम की तालीमात को फैलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था जब आपने इराक को पता कर लिया तो उस वक्त आपने तकरीबन 17 हिजरी में एक शहर आबाद किया जिसका नाम था कूफा, और इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश भी कूफा ही में थी।
تو صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام کی خاطر مدینہ سے جس طرح سے دیگر شہروں کی جانب سفر کیا، اسی طرح سے صحابہ کرام نے کوفہ کی جانب بھی سفر کیا۔ اور جن صحابہ کرام نے کوفہ کی جانب سفر کیا وہ بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ ان میں سے چند نام جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوفہ کی جانب کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور اس کے بعد کوفہ ایک نیا شہر ہونے کے باوجود علم و ادب میں اس کی کیا حیثیت اور اس کا کیا مقام ہوا بعد میں۔ کوفہ کی جانب جب حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ بنا تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب آپ کے زمانے میں جنگ و جدال بہت زیادہ ہو گئی تو آپ نے مدینہ الرسول مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو منتقل کیا کوفہ کی جانب۔ تو حضرت علی جیسی شخصیت مدینہ سے کوفہ کی جانب آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت مدینہ سے کوفہ کی جانب آئی۔ حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب کوفہ بھیجتے ہیں تو اہل کوفہ کی جانب ایک خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج کر تم کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہا ہوں کہ مدینہ میں ابن مسعود کی ضرورت اور زیادہ ہے، اس کے باوجود میں ان کو کوفہ کی جانب بھیج رہا ہوں۔ تو حضرت علی گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، حضرت عدی ابن حاتم گئے، حضرت جابر بن سمورہ، حذیفہ ابن یمان، عثمان بن یزید، مغیرہ بن شعبہ، زید ابن ارقم، نعمان بن بشیر، عبداللہ ابن ابی اوفا، اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کوفہ کی جانب سفر کیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کی جانب سفر کیا، اور کوفہ میں ان حضرات نے قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو عام کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کوفہ میں بہت بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے ائمہ رجال پیدا ہوئے، جن میں سے حضرت اسود بن ابراہیم نخعی ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، امام اعمش ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، وکیع بن جراح ہیں، حفص بن غیاث ہیں۔ یہ بڑے بڑے محدثین کرام ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جس طرح سے ان حضرات نے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی ہے، اسی طرح سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ میں رہ کر صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین اعظام سے حدیث نبوی کو حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش کوفہ کی ہے، آپ کی پیدائش تقریباً 80 ہجری میں ہوئی، اور 80 ہجری میں آپ کی پیدائش اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، لیکن اس زمانے میں 80 ہجری میں بھی صحابہ کرام ابھی باحیات تھے۔ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے ہے کہ یہ تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام اعظم نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو فضیلت ہے امام اعظم کے حصے میں، یہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ امام مالک امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ مدینہ کے بہت بڑے محدث تھے، لیکن آپ تابعی نہیں تھے۔ حضرت لیث ابن سعد مصر میں تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، فقیہ ابن لیث، لیکن آپ تابعی نہیں تھے، آپ تبع تابعی تھے۔ یہ امام اعظم کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ آپ کوفہ میں رہے اور آپ نے صحابہ کرام کا دیدار کیا، اور تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا۔ اور علامہ سیوطی نے تبیین الصحیفہ میں ان احادیث کو بھی ذکر کیا ہے تو حضرت امام اعظم نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ تو حدیث نبوی میں امام اعظم کے جو شیوخ ہیں وہ صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم نے صرف تابعین سے لیا یا تبع تابعین سے لیا، بلکہ لوگ تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ امام اعظم نے صحابہ سے بھی حدیث لی ہے، تابعین سے بھی لی ہے، تبع تابعین سے بھی لی ہے۔ ایک محدث اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے بڑے، اپنے زمانے والے اور اپنے سے چھوٹوں سے حدیث روایت نہ کرے۔ تو امام اعظم نے اپنے سے بڑوں سے، صحابہ کرام سے بھی روایت کی ہے، اپنے اقران سے بھی، اپنے زمانے والوں سے بھی روایت کی ہے، اور جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان سے بھی روایت کی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی کہ امام اعظم کا علم حدیث میں جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کو شرف تابعیت ملا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ کی فضائل ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2652، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، کہ لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے جو ان کے بعد والے ہیں، یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کا زمانہ بہتر ہے جو ان کے بعد والے ہیں، یعنی تبع تابعین۔ تو امام اعظم صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا زمانہ وہ بھی ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ تو امام اعظم
ताबई हैं। अगर ताबई में इख्तिलाफ है, कम से कम तबे ताबई तो है, और तबे ताबई के ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये भी बेहतर जमाना है। सुभान अल्लाह। तो इमाम आजम का जमाना बेहतर जमाना, इमाम आजम के असातिज़ा बेहतर असातिज़ा, इमाम आजम के तलबा बेहतर तलबा। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? इमाम आजम की जो है इल्म हदीस में जो आपका मकाम मर्तबा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? कुछ नाम मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा जिनसे इमाम आजम ने हदीस रिवायत की है। सहाबा के हवाले से तो हो गया। ताबईन में इमाम शाबी बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं कि इमाम शाबी ने तकरीबन 500 सहाबा इकराम से मुलाकात की है और उनसे हदीस रिवायत की। किसी शख्स का एक दो सहाबी से मुलाकात करना बड़ी बात है, इमाम शाबी 500 सहाबा इकराम से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हदीस रिवायत कर रहे हैं। तो ये इमाम आजम के उस्ताद हैं, इमाम शाबी। इमाम ज़ुहरी, जब हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने इस्लामी ममालिक की जानिब खत भेजा कि जब लोग इसी तरह से खत्म हो जाएंगे तो हदीस नबविया को महफूज करने का तरीका भी खत्म हो जाएगा, तो जरूरी है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करें, उसको लिखें। तो उस मामले में जो पेश थे वो इमाम ज़ुहरी थे। तो इमाम ज़ुहरी ये इमाम आजम के उस्ताद हैं। और हज़रत नाफे, हिशाम बिन उरवा, अता इब्न अबी रिबाह के बारे में आता है कि ये 200 सहाबा इकराम से मुलाकात किए हैं और उनसे अफ़ज़ल हदीस की है। तो ये इमाम आजम के उस्ताद हैं। हज़रत हम्माद बिन अबी सुलेमान और इमाम बाकर जो इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं, इमाम बाकर से इमाम आजम ने हदीसें रिवायत की हैं। अब्दुल्लाह इब्न दीनार, क़तादा बिन दिआमा, हज़रत इकरमा जो हज़रत इब्न अब्बास के मशहूर शागिर्दों में से हैं, इनसे इमाम आजम ने हदीस रिवायत की। तो किसी शख्स की जब अहमियत मालूम करना हो, उसका मकाम मर्तबा मालूम करना हो, तो उसके असातिज़ा को देखें और उसके तलबा को देखें। एक मिसाल के जरिए से आप मालूम करें कि जैसे नहीं दारुल खुलफाए राशिदीन में आप लोग बैठे हुए हैं, ये दारुल कैसे है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसका मियार क्या है, इसका स्टेटस क्या है, कैसे मालूम करेंगे? उसकी इमारत को देख के, उसकी रोशनी, उसकी लाइटों को देख के नहीं, उसमें पढ़ाने वाले कैसे हैं। ठीक, किसी मदरसे की अहमियत उसी वक्त जाहिर होगी कि उसमें पढ़ाने वाला स्टाफ कैसा है, वो फिर उसके बाद उसमें जो पढ़कर निकल रहे हैं स्टूडेंट वो कैसे हैं। ये दो चीजें हैं जिससे मालूम होता है कि उस चीज की लियाकत और उसकी सलाहियत क्या है। तो इमाम आजम के असातिज़ा बेहतरीन असातिज़ा जो मैंने आपके सामने नाम गिना, और इमाम आजम के तलामिज़ा वो भी बेहतरीन तलामिज़ा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद जो इमाम शाफ़ी के भी उस्ताद हैं, इमाम अबू यूसुफ इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद हैं। ठीक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मक्की बिन इब्राहिम हज़रत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अबू आसिम ज़हाक बिन मखलद, यहिया बिन सईद कप्तान, हफ्स बिन ग़यास, वक़ी इब्न जर्राह हज़रत इमाम शाफ़ी के उस्ताद हैं। तो ऐसे ऐसे हजरात, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन ये इमाम आजम के शागिर्द हैं। इससे बढ़कर इमाम आजम के इल्म हदीस में और क्या जो है मर्तबा और उनका मकाम हो सकता है। तो ये वो हजरात हैं जिन्होंने इमाम आजम से हदीस को दिया है, हदीस को रिवायत किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हज़रत अता, बाज़ हजरात फरमाते हैं कि हज़रत अता की जो रिवायत है इमाम आजम की, वो फ़िक़्ह हनफ़ी में असफ़ुल असानीद माना जाता है। असफ़ुल असानीद का मतलब ये है कि जो शख्स किसी से रिवायत कर रहा है, उसके जितने भी टीचर असातिज़ा हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन है जिससे इसने रिवायत की है, उसको असफ़ुल असानीद कहा जाता है। जैसे इमाम बुखारी के नज़दीक असफ़ुल असानीद अन मालिक अन नाफे अन इब्न अमर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम बुखारी के नज़दीक असफ़ुल असानीद है। इसी तरह से फ़िक़्ह हनफ़ी में अहनाफ के नज़दीक असफ़ुल असानीद बाज़ हज़रात का कौल है कि अन अबी हनीफ़ा अन अता बिन अबी रिबान अन इब्न अब्बास, ये असफ़ुल असानीद है। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि अन अबी हनीफ़ा अन हम्माद अन इब्राहिम अन अलक़मा अन इब्न मसूद, ये असफ़ुल असानीद। तो इमाम आज़म आपके असातिज़ा सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम और आपके तलामिज़ा ऐसे जो अपने वक्त के इमाम हैं। इमाम शाफ़ी अपने वक्त के इमाम, आपका भी एक मसलक है। इमाम अहमद इब्न हंबल आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं। आप जितनी भी किताबों के नाम सुनते हैं अहादीस में, मुस्नद अहमद है, मुस्नद अबू याला है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, सुनन दारमी, सही इब्न हिब्बान, मुस्तदरक हाकिम, सुनन बैहक़ी, ये हदीस की बहुत मशहूर किताबें हैं और बड़ी बड़ी और मोतबर किताबें हैं। ये सब वो हैं जो इमाम आज़म के शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इनमें से मैं कुछ नाम आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। आप उन चीज़ों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अंदाजा होगा कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं मक्की बिन इब्राहिम, उनके उस्ताद हैं इमाम आज़म। ठीक, एक सिलसिला ये हो गया। इसी तरह से आप देखें इमाम आज़म है,
امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان کے شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن معین، ان کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو یہ 3 واسطے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اس کے علاوہ اور بہت سارے واسطے ہیں جن سے امام اعظم کا علم میں مقام و مرتبہ، حدیث میں مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری جیسی شخصیات یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سے امام مسلم، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد مکی بن ابراہیم، ان کے شاگرد بخاری، ان کے شاگرد امام مسلم، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی سلسلہ امام اعظم تک جا کر پہنچ رہا ہے علم حدیث میں۔ اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد بن حسن، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، ان کے شاگرد امام مسلم۔ امام مسلم کا یہ دوسرا سلسلہ ہے جو امام اعظم تک جا کر مل رہا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد، امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کے شاگرد یحییٰ بن معین، ان کے شاگرد امام ابو داؤد۔ تو سنن ابو داؤد یہ بھی ان کے جو شیخ ہیں وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری، ان کے بھی جو شیخ ہیں وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم، ان کا بھی یہی حال ہے۔ امام ترمذی یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم کے شاگرد ہیں۔ اسی سند سے آپ امام اعظم تک پہنچا لیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ امام نسائی یہ امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں، اس امام ابو داؤد کی سند سے آپ امام اعظم تک پہنچا لیں۔ امام ابن ماجہ یہ ان کے شیخ ہیں ابو خیثمہ، ان کے شیخ ہیں وکیع بن جراح، ان کے شیخ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو سنن ابن ماجہ ان کا بھی سلسلہ جا کر پہنچ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تک، ٹھیک ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا جب کوئی بھی دلیل مانگتے ہیں تو کہتا ہے کہ سیاہ ستہ سے کچھ لوگ اور بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح ہے بخاری و مسلم سے دلیل ہے۔ تو بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ان کے شیوخ کون ہیں؟ ان کے شیوخ وہ ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام اعظم کے علم حدیث میں مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد، جیسا کہ میں نے کہا کہ امام شافعی، امام احمد کے استاد، امام شافعی کے استاد امام محمد، ان کے استاد امام ابو حنیفہ۔ سنن دارمی یہ بھی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے۔ بہت سارے علماء کرام ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو رکھتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں 6 نمبر پہ جو کتاب ہے وہ ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی ہے۔ کیوں؟ اس کے احادیث کی وہ اہمیت ہے، اس میں احادیث صحیح اور احادیث حسن اتنی تعداد میں ہے، لیکن وہ بھی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سنن دارمی ان کے شیخ ہیں فضیل ابن دکین، ان کے شیخ ہیں امام ابو حنیفہ۔ تو سیاہ ستہ میں ابن ماجہ کو ہٹا کر سنن دارمی کو رکھیں گے تب بھی سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے شیوخ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن بیہقی، سنن دارقطنی، حدیث کی جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ چند اسانید اور چند شیوخ اور چند اساتذہ کے نام میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، ورنہ اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو صفوں کے صفحے بھر جائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں وہ بھی علم حدیث میں اتنا اونچا مقام رکھتے تھے کہ بخاری و مسلم جیسے محدثین وہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو پھر امام اعظم کا مقام پھر کیا ہوگا علم حدیث میں، ٹھیک۔ اور خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ مالکن، کہ امام مالک پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہو کانا اماما، کہ آپ جو ہے امام تھے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ اللہ ابی حنیفہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر جو ہے یہ رحم کرے، کیوں؟ انہو کانا اماما، کہ وہ امام تھے۔ تو امام ابو داؤد جو علم حدیث میں جن کا نہایت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ امام اعظم علم حدیث میں امام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا اور آپ کا ماننا یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں اگر وہ کسی کی شخصیت کو علم حدیث میں مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ یقیناً بلند و بالا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو امام اعظم کے حوالے سے علم حدیث میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کی اسناد ہیں، جو آپ کے شیوخ ہیں، جو آپ کے تلامذہ ہیں، ان کے حوالے سے چند کلمات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔